السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 17ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عراق سے شام کی طرف روانگی کے بعد سلطنت فارس کے خلاف عراق میں محاذ ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور کسرا فارس مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے واپس لینے کے لیے لشکر جمع کر رہا تھا۔ ایسی صورت میں حضرت مثنی بن حارثہ مدینے میں کمک کے لیے خلیفہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مدینے کے زیادہ تر مجاہد اس وقت شام کے محاذ پر جا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے صحن میں پرچم نصب کروایا اور اہل مدینہ کو وہاں جمع ہونے کی دعوت دی۔ حضرت مثنی بن حارثہ کی پرجوش تقریر کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں مکمل طور پر خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ پھر حضرت ابو عبید ثقفی اٹھے اور فرمایا، امیر المومنین، میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں اور میرے قبیلے کا ہر آدمی میرا ساتھ دے گا۔ پھر چاروں طرف سے حضرت مثنی بن حارثہ کی تائید میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور سینکڑوں مجاہدین ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اس لشکر کی قیادت کا مسئلہ درپیش آیا تو اہل مدینہ کی خواہش تھی کہ یہ ذمہ داری کسی انصار یا مہاجر مقتدر صحابی رسول کو سونپی جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو عبید ثقفی جہاد کی دعوت پر لبیک کہنے میں سبقت لے چکا ہے، اس لیے میں لشکر کی قیادت بھی اسی کو سونپتا ہوں۔ امیر المومنین کے اعلان کے بعد سب کی نگاہیں حضرت مثنی بن حارثہ پر مرکوز ہو گئیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابو عبید کو لشکر کا سالار مقرر کیے جانے کے بعد شاید مثنی بن حارثہ اس کو اپنی حق تلفی سمجھیں، لیکن حضرت مثنی کے چہرے پر سکون اور آسودگی اس بات کا پیغام تھا کہ وہ اپنے مقصد کو کسی بھی عہدے سے بلند سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مثنی بن حارثہ سے فرمایا، مثنی، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ، ابو عبید لشکر کے ساتھ بہت جلد تم سے آ ملے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت مثنی بن حارثہ مسرت کے جذبات کے ساتھ ہیرا کا رخ کر رہے تھے اور غروب آفتاب سے قبل امیر المومنین کی طرف سے تمام قبائل کے سرداروں کے نام پیغام جاری ہو چکا تھا کہ جو لوگ ارتداد سے تائب ہو کر جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو سابقہ تمام پابندیوں سے آزاد کیا جاتا ہے اور وہ حضرت ابو عبید ثقفی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت مثنی بن حارثہ ہیرا پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ایران کا ایک لشکر نرسی کی قیادت میں دجلہ اور فرات کے درمیان کسکر کے مقام پر پہنچ چکا تھا اور دوسرا لشکر جابان کی قیادت میں دریائے فرات کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہیرا کا رخ کر رہا تھا۔ مثنی بن حارثہ حضرت ابو عبید کی آمد تک اپنا عقب محفوظ رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایرانی لشکروں کی پیش قدمی کی خبر سنتے ہی ہیرا سے اسلامی لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور صحرا کی جانب خفان کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے اور اسی مقام پر حضرت ابو عبید کے لشکر کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت ابو عبید 4000 مجاہدین کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے، لیکن راستے کی منازل میں قبائلی رضاکار ان کا ساتھ دینے کے لیے موجود تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابو عبید کا لشکر عراق پہنچا تو اس کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اہل مدائن اس بات پر خوشیاں منا رہے تھے کہ مثنی بن حارثہ کا لشکر ہیرا شہر خالی کر کے صحرا کی جانب کوچ کر چکا ہے اور ان کو یقین تھا کہ جابان اور نرسی کی افواج عراق کی حدود سے مسلمانوں کے مکمل انخلاء تک اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گی۔ دوسری طرف حضرت ابو عبید کو بھی یہ اطلاع مل گئی کہ فارسیوں کا ایک لشکر دریائے فرات کے کنارے ہیرا شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو عبید نے مجاہدین اسلام سے تقریر کرتے ہوئے کہا، غازیان اسلام، اس سے پہلے کہ دشمن ہم تک پہنچے ہم راستے میں ہی اسے روک لیں گے۔ اور حضرت ابو عبید ثقفی اپنے 10,000 کے لشکر کو لے کر جابان کے اس لشکر کی طرف روانہ ہوئے جو ہیرا شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیرا اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام نمازق پر حضرت ابو عبید نے جابان کے لشکر کو روک لیا اور اس مقام پر مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان بہت خون ریز جنگ ہوئی۔ فارسی سپاہیوں میں مسلسل شکستوں کی وجہ سے مسلمانوں کی دہشت پہلے سے ہی موجود تھی۔ مجاہدین اسلام ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ غیر منظم ہو کر پسپا ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میدان جنگ فارسی سپاہیوں کی لاشوں سے بھر چکا تھا اور باقی لشکر فرار ہو چکا تھا۔ مسلمانوں نے فارسی لشکر کے سالار جابان اور اس کے نائب مردان شاہ کو گرفتار کر لیا۔ مردان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ ایک مجاہد کے ہاتھوں مارا گیا۔ جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سلطنت فارس کا سپاہی سالار جابان ہے۔
جابان نے اس مجاہد سے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنے بدلے 2 جنگی قیدی اور بہت قیمتی چیزیں دوں گا۔ وہ قیدی اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں؟ جابان کو پکڑنے والے مجاہد نے اس سے پوچھا۔ وہ میرے پاس ہی ہیں، مگر تم پہلے وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ مسلمان مجاہد نے وعدہ کر لیا اور اسے سپہ سالار حضرت ابو عبید کے پاس لے آیا تاکہ سالار لشکر سے اس سودے کی اجازت لے سکے۔ جیسے ہی وہ حضرت ابو عبید کے پاس پہنچے تو وہاں موجود ایک دوسرے مجاہد نے جابان کو پہچان لیا اور حضرت ابو عبید کو بتایا کہ یہ کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ سلطنت فارس کا اہم جرنیل اور سپہ سالار جابان ہے۔ جابان یہ سنتے ہی گھبرا گیا کہ اب اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو عبید نے جابان کو پکڑ کر لانے والے مجاہد سے پوچھا، کیا تم نے اسے 2 جنگی قیدیوں اور کچھ قیمتی چیزوں کے بدلے چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا؟ اس مجاہد نے جواب دیا، ہاں سپہ سالار، میں نے وعدہ کیا تھا۔ اگر ایسے ہے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو عبید نے کہا، ایک مسلمان جب کسی کو امان دے چکا ہے تو میں اسے قتل نہیں کر سکتا، اسے لے جاؤ اور آزاد کر دو۔ مسلمان کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس طرح فارس کا ایک اہم اور تجربہ کار جرنیل آزاد ہو گیا۔ اس شکست کے کچھ دیر بعد ایک قاصد مدائن میں داخل ہوا۔ اس قاصد نے رستم کو یہ خبر سنائی کہ جابان کا لشکر شکست کھا چکا ہے اور ابو عبید کا لشکر اب کسکر کی جانب بڑھ رہا ہے جہاں ایرانی سالار نرسی کا لشکر موجود ہے۔ رستم نے فوراً نرسی کو پیغام بھجوایا کہ وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو کسکر کے مقام سے آگے نہ بڑھنے دے، اور ساتھ ہی 10,000 سپاہیوں کا ایک دستہ ایرانی سالار جالینوس کی قیادت میں روانہ کیا۔ جالینوس ایران کے ان چند جرنیلوں میں سے تھا جسے ایرانی فتح کی علامت اور ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ جالینوس کو روانہ کرتے ہوئے ملکہ فارس پوران دخت نے کہا، جنگ کے متعلق تو تمہیں ہدایات اور احکام رستم دے گا، مگر میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ فارس ایک اور شکست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو مسلمانوں کو ختم کرنے کا عہد کیے ہوئے تھے، مگر اب تو فارس کو بچانا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہمیں اور سلطنت فارس کو مایوس نہیں کرو گے۔ جالینوس نے یہ سن کر ملکہ فارس سے کہا، اب سے آپ صرف اچھی خبریں سنیں گی ملکہ فارس۔ زرتشت کی قسم، میں مسلمانوں سے اپنی پچھلی شکستوں کا انتقام بھی لوں گا اور انہیں واپس صحرائے عرب میں دھکیل دوں گا جہاں سے وہ آئے ہیں۔ دوسری طرف مدائن شہر پر اس وقت خوف و ہراس طاری تھا۔ فارسی دارالحکومت کے لوگوں کے کانوں میں ہر وقت ایک ہی آواز پڑتی تھی کہ آج فلاں جگہ سے فوج بھاگ چکی ہے اور آج مسلمان فلاں شہر یا فلاں قصبے پر قابض ہو چکے ہیں۔ جنگ سے پہلے ان علاقوں سے بھاگ کر ایرانی دارالحکومت مدائن پہنچنے والے لوگ مزید خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، جبکہ مسلمان دن بدن مدائن کے قریب سے بھی قریب تر آتے جا رہے تھے۔ اب جب اہل مدائن نے یہ خبر سنی کہ جابان کی شکست کے بعد ایران کا مشہور جرنیل جالینوس مسلمانوں کے مقابلے پر جا رہا ہے تو انہیں اس بات کی امید تھی کہ جالینوس مسلمانوں کی پیش قدمی کو روک دے گا اور مسلمانوں کو مدائن تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دے گا۔ جالینوس جب مدائن سے نکلا تو اس کا منصوبہ تھا کہ وہ کسکر کے مقام پر پہنچ کر نرسی کی افواج کو اپنے ساتھ ملائے گا اور مسلمانوں پر حملہ کرے گا۔ مسلمان اس مشترکہ لشکر کا حملہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور شکست کھا جائیں گے۔ جالینوس کی مدائن سے روانگی اور اسلامی لشکر کی کسکر کے مقام پر موجود ایرانی سالار نرسی کے خلاف پیش قدمی کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔